مشن یہی تھا کہ بندہ بندے کے قریب آ جائے۔ اللہ کی منشا ہے کہ بندہ بندے سے پیار کرے۔ یہ محفل معراج کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے، ویسے تو بڑا پیارا موضوع تھا، تھوڑا اور ادھر سے جو فاصلہ ہے یہ میرا بیٹا خالی کریں۔ اگر کوئی کمر کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، باقی قریب آئیں، برکت ہوگی۔ ادھر سے بھی قریب آئیں، جگہ خالی ہے ایک سائڈ۔ آپ سیاسی صاحب سے پیچھے آگے آ جائیں بیٹا، آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے، زہرا بذات نور ہی سفتہ و سر و سرور ہی، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من دانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار بآواز بلند کوئی بندہ خاموش نہ رہے، صلاۃ و سلام واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، میری مراد میرے مسلک کے جید علماء ذی احتشام اور بالخصوص آج کی اس نشست کی صدارت کرنے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اشرف رضا قادری زیدہ شرفہ، اللہ آپ کے اقبال میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ بڑے ہی پیارے بیٹے محمد لقمان چشتی، ان کی وساطت سے آج آپ کا اور میرا میل ہوا۔ سورہ اسراء قرآن کا 17 نمبر سورہ ہے۔ بلا تاخیر بات کا آغاز کر رہا ہوں، میرا سفر طویل ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، میری بات ہو گئی تھی چشتی صاحب سے کہ میں 10 بجے حاضر ہو جاؤں گا، تو آج ساری رات حضور کے غلام
حضور کے معراج پہ خوش بیٹھے ہیں. نہیں خوش بیٹھے؟ آپ کے سبحان اللہ نے مجھے نا پریشان کیا. آج نا کوئی یار یاروں کا معاملہ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے. تو یہ جو میرا بیٹا موضوع ہے نا، یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے. ایک آیت نہیں، 38 ورسز آف ہولی قرآن جس کی دلیل دیں اسے معراج کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے، 38 آیتاں، 38 ورسز آف ہولی قرآن، 38 آیتاں جس کی گواہی دے وہ نبی کے معراج کی بات ہے. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے شعور میں اور کتنے ذوق میں کتنے راضی بیٹھے نے لاجواب جان رہے ہیں. میں نے وہ دیکھ کے 15-20 منٹ میرے بیٹے نے مجھے کہا حضور شاہ جی آپ 10 بجے آ جائیں، وہ تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا میں نے واقعتاً آگے جانا ہے، میرے سالانہ کچھ پروگرام تھے تو میں نے ان کو آگے پیچھے کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آ جائیں تو حاضری ہو جائے گی. ایک کاموں کی ہے، ایک ابن عباس شریف ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے میں قرآن پڑھوں گی. باشعور بندے میرے سامنے ہیں. مجمع ذکر والا ہے، محبت والا ہے، لجپالوں کی بات ہے. میں نے ادھر ادھر نہیں جانا، بس اس آیت کے 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 جتنے بھی الفاظ آپ کے سینے میں اترے قرآن کی آیت کی برکت سے ہم سب کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے. جہاں تک آپ سن سکے میں پیش کروں گا. سارا معراج نہیں میں سنا سکتا. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، مولا علی کے بیٹے سے، آقا تھوڑے نانے کو معراج ہوا؟ فرمایا جی معراج ہوا. حضور بیان کر دیں. حضور آپ نے فرمایا وہ تو جبریل بھی نہیں جا سکا، وہ تو جبریل بھی پیچھے تھا. اب محمد جانے یا محمد کا خدا جانے. تو جنہیں امام زین العابدین نہیں بیان کر پائے، میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ رات جملہ ضائع نہ کرنا ساری تقریر کا مغز ہے. اسی پہلے جملے میں یہ رات حضرت آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ ضیافت الہی کی رات ہے. اب کوئی بندہ ضیافت کو نہیں جانتا تو چپ رہے. میں ابھی رستے سے نکلا نہیں ہے، لقمان چشتی صاحب چلے گئے ہیں. انہوں نے مجھے کال کی، اب شاہ جی کدھر ہیں، اب شاہ جی کدھر ہیں، اب کدھر ہیں. میں نے استقبال کرنا ہے، میں نے کھانا پکایا ہے. ہم جیسے نکمے بندے اگر کسی کے مہمان بنتے ہیں وہ زور لگاتا ہے یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، کمی نہ رہ جائے. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، مہمان آمینہ کا لال ہے، میزبان خود خدا ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے، کسے سر سے گزر گئی ہے. آپ کا کوئی مہمان آئے آپ پروٹوکول میں کمی نہیں کرتے. اور زہرا کا بابا جا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے. جتنی سمجھ آئی ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کا. سبحان اللہ ٹھنڈا ہو گئی، میں نہ کوئی جان لے کے چلے جانا. ایک بار سینے کا زور لاکھ دو. آج کی رات سب کہہ رہے ہیں معراج کی ہے. میں نے ایک نکمہ سا بندہ ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں. میں نے تحقیق کی کیا معراج کی ہے. مجھے ہر مقام پہ نظر آیا یہ ضیافت الہی کی ہے. آپ معراج کہہ لو، میں ضیافت کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی میزبان ہوئے. اللہ بادشاہ جی دا میزبان ہوئے تے دربان فرشتیاں دا امام ہوئے. اللہ بلند ہے ہو سواری نال براق ہوئے. ہائے ہائے ہائے. قبلہ جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے نا تو مومن سبحان اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟
میں نے پوچھا علماء سے کہ یہ سبحان اللہ قرآن سن کے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو سبحان اللہ ہے یہ الفاظ تحسین میں سے ہے، الفاظ تحسین میں سے ہے، حسن والے الفاظ ہیں۔ کوئی کمال دیکھو تو منہ سے نکلتا ہے واہ بلے سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی بیٹا کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کا دل خوش ہو، آپ اس کو کہتے ہیں واہ بیٹا سبحان اللہ۔ اب پتہ نہیں کون نکلا سج دج کے، نہ اماں تھی نہ ابا تھا نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، کوئی پاس نہیں تھا۔ یہ جب دولہا بن کے نکلے فرمایا کوئی کہے نہ کہے عرش کا رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ معراج مصطفیٰ کا ہے، معراج علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کلام ہے نا، کوئی بھی کلام ہے اس کا اسلوب کلام یہ ہوتا ہے جس کی بات ہو اس سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے تو آیت کی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں مجھے، میں کہتا ہوں میں بڑا طاقتور ہوں، آپ کہیں گے شاہ جی آپ کیا کر لیتے ہیں؟ مندی بولی نا ایک چوکتے تھے پہاڑ تے چڑھ جانا، کیونکہ گل میں کیتی ہے اگے گل میری ہونی چاہیے، گل میری ہونی چاہیے، شروع میری گل کو ہونی ہے۔ میں کہنا قاری صاحب کی منزل بڑی اچھی ہے، قاری لقمان صاحب حافظ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ان کی منزل بڑی اچھی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی ان کو کہیں کہ فلانا سپارہ سنائیں، اب میری بات سنیں، معراج مصطفیٰ کا ہے، اللہ مصطفیٰ کے نام سے شروع نہیں کر رہا، اللہ فرما رہا ہے سنو معراج پہ اعتراض نہ کرنا، محمد نہیں کہہ رہے میں گیا، میں کہہ رہا ہوں سبحان لے کے گیا۔ اب یہ ایک میں نے لفظ بولا تھا، یہ لفظ جو ہے سبحان، سمجھ آ رہی ہے نا، ایک ایک حرف پہ جتنے حروف پہ بات قرآن سے ہو جائے اتنی ہی کافی ہوگی۔ وہاں پہ مجھے دعا دے کے مجھے بھیج دینا، آپ بھی آگے پروگرام جاری رکھنا۔ سبحان لفظ تعجب کے لیے بھی آتا ہے، عجبیہ کے لیے بھی آتا ہے، حیرت کے لیے بھی آتا ہے، کمال کے لیے بھی آتا ہے۔ اب مصطفیٰ کا جانا تھا، لوگوں کی عقل نے ماننا نہیں تھا، اللہ نے سبحان کا لفظ قرآن میں نازل کر کے فرمایا لوگوں پریشان نہ ہونا، یہ جانے والا خود نہیں جا رہا، سبحان لے جا رہا ہے۔ اب قرآن کو پڑھو، اللہ قرآن میں جہاں بھی سبحان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ فرمایا میں اللہ نہیں، میں سبحان ہوں۔ اللہ بھی کہہ سکتا تھا میں سبحان ہوں جو مردے سے زندہ بھی کر سکتا ہے، زندے سے مردہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ ایک حرف پہ اگر قرآن پڑھا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، ایک بات تو دل پہ رکھو، گل لج پالان دیے، لیکن رب نے اپنے نام سبحان تو عظمت والا۔ اچھا سبحان کا کیا معنی ہے؟ ادھر سے آواز آئی ایک بندے کی نہیں ہے، کافی بندوں کی آئی ہے۔ سبحان کا معنی پاک ہے، کیا معنی ہے؟ اچھا قدوس کا کیا معنی ہے؟ پاک۔ اچھا اب قدوس کا مادہ اور ہے، سبحان کا مادہ اور ہے، ان کا معنی ایک کیسے ہو گیا؟ تو جو ہے اگر باپ ایک نہ ہو تو نسل ایک نہیں ہوتی، اس کا مادہ اور ہے، مصدر اور ہے، اور اس کا مصدر اور ہے۔ یہ میں اگر صرفی نحوی بحث میں پڑھ گیا بات پھر لمبی ہو جائے کہ میں جلدی شارٹ کروں تاکہ دل میں اترے۔ ایک بات یاد رکھنا، سبحان کا معنی سبحان ہے،
سبحان عقل میں نہیں آنے والا. یہ دیکھیں یہ کائنات بنانے والا سبحان, زمین و آسمان کو بنانے والا سبحان, تیرے اندر ایک روح ہے, اس روح کو پیدا کرنے والا سبحان. ہماری عقل میں تو روح نہیں آتی, جس نمانی عقل میں روح نہیں آتی, اللہ جانے سبحان کی عظمت کیا ہے. لیکن ایک بات اور ہے, پڑھے لکھے آباد تشریف فرما ہے, کوئی بھی کلام ہو, آگے چلتا ہوں میں, 10 منٹ ہو گئے ابھی سبحان پہ, 15 منٹ ہو گئے. سبحان کوئی بھی کلام ہے جس کے ساتھ, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3. سارے نہیں بولے کتنی؟ 3. پہلی چیز دعویٰ, دوسری چیز دلیل, تیسری چیز نتیجہ. ان تینوں میں جو اہم ہے وہ منطقی ربط, یہ چوتھی چیز ہے, یعنی انٹر لنک ہونا. میری طرف دیکھیں, کوئی دعویٰ, اس دعوے کی دلیل, دلیل کے بعد نتیجہ. اگر دلیل جھوٹی ہو دعویٰ جھوٹا, اگر دلیل پکی ہو دعویٰ پکا, نتیجہ اوکے, کیس پاس. اب جلدی میرے ساتھ لوگ, آپ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے آج بول رہے ہیں. دعویٰ ہے اللہ کا سبحان, میں پاک ہاں, یا اللہ آسان تے تینوں من دے ہاں, جڑے نہیں من دے وہ کیسے مان جائیں گے. تو پاک ہے, تیری کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے جسے دیکھ کے پتا چلے دلیل پاک ہے. پتہ نہیں دعوے والا کتنا پاک ہے. اللہ کوئی دلیل ہے, اللہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پر اللہ نے اس دلیل کو قرآن میں یوں بیان کیا. اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں میری پاکی دیکھنی ہے تو محمد کا ڈیرا دیکھ لو, میری پاکی دیکھنی ہے زہرا کا بیڑا دیکھ لو, میری پاکی دیکھنی ہے حسن کا گھر دیکھ لو. نہیں بول رہے, جن کو سجدوں سے پیارا اتنا اونچا سبحان اللہ. اہل بیت کا گھر پاک ہے. آپ میں سے کوئی صحیح سنی بیٹھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا نوکر ہے, وہ کہے سبحان اللہ. کیونکہ سنیوں کے امام نے لکھا مصطفیٰ تو ایک طرف رہ گئے, تیری نسل بچہ, بولو تو صحیح, تیری نسل پاک میں ہے, تو جتنا مانتا اتنا اونچا سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا سبحان, اسی پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. میں چلوں, آپ سبحان اللہ کہہ لیں. میں الذی, یہ اس میں موصول ہے, میں وہ ذات سبحان ہے, اسرا جس نے سیر کرائی, بعبدہ اپنے عبد کو. یہ اسرا کیا ہے؟ علماء نے لکھا جو رات کی سیر ہوتی ہے نا, تھوڑا سا شام کا وقت ہوتا ہو, اسے اسرا کہتے ہیں. اور یہ جو اسرا ہے نا, اس کو سیر کہتے ہیں. یہ علاقہ ہے راوالی کا. کون سا علاقہ ہے؟ راوالی میں یہ ٹرین ادھر ہے نا, ریلوے پھاٹک, وہاں پر صبح صبح آپ تسبیحات میں پکڑی ہو, فجر کے بعد واک کر رہے ہیں, پوچھے کوئی خیر سے آئے ہیں, آپ کہیں گے میں سیر کر رہا ہوں. اس کا مطلب سیر تو اپنے علاقے میں ہوتی ہے, اپنے ڈیرے پہ ہوتی ہے, اپنے گاؤں میں ہوتی ہے. میں ایک بندوں کو سبحان اللہ کہتا ہوں, ابھی میرے دل میں بات ہے, یوں سمجھ آ رہی ہے. تو مولا حکم کر فرمایا سننا, سیر تو اپنے علاقے میں ہوتی ہے نا. تو مولا پھر فرمایا ایک مقام عزت ہوتا ہے, جیتے رہے جو بول رہے ہیں, ایک مقام رفعت ہوتا ہے, ایک مقام عروج قبلہ حجی ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے عزت والے مقام پہ. کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ کوئی عام جگہ نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ دوڑ لگائیں تو کوئی شان والی بات نہیں ہے.
لیکن اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے دوڑ لگائے نا, کبھی ادھر جائیں 7 چکر پورے کریں, وہ دوڑنا عزت ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے؟ جو سبحان اللہ کرے اللہ اسے لے جائے ادھر. ادھر بھی کوئی دوڑا تھا نا, وہ صفا ان صفا والمروہ. اب مجھے بتائیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ, عزت ہوتی ہے عزت والے مقام پہ. سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ, عزت ہوتی ہے عزت والے مقام پہ. تیسری بار کہہ رہا ہوں, اگر سمجھ آئے تو بولیے گا. سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ, عزت ہوتی ہے عزت والے مقام پہ. اللہ نے قرآن پاک میں جناب عیسیٰ کا ذکر کیا, جناب ادریس کا ذکر کیا, جناب آدم کا ذکر کیا, جناب ابراہیم کا ذکر کیا. اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھایا, زمین سے اٹھایا, اٹھا کے نا تیسرے آسمان پہ جگہ عطا فرمائی. جناب ادریس کو اٹھایا اور فرمایا رافعو کا, کیا فرمایا؟ یہ تمہاری رفعت ہے, یہ تمہارے لیے عزت ہے, یہ تمہارے لیے عروج ہے, یہ تمہاری معراج ہے, یہ تمہارے لیے بلندی ہے. میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا. عیسیٰ تیسرے آسمان پہ, ادریس چوتھے آسمان پہ, ابراہیم چھٹے آسمان. ملفوظات فرید میں آتا ہے حضرت آدم پہلے آسمان پہ. اسی طرح انبیاء کو رفعتیں ملی. اب آج کی رات تھی, تیرا تو میرا حبیب تھا, براق سواری تھی, جبریل ساتھ تھا, آسمانوں کی بلندیاں تھی. اب سفر شروع ہوا مصطفیٰ کا. اب آیا پہلا آسمان. میں نے پوچھا مولا یہ پہلا آسمان ہے, یہ لجبال مصطفیٰ کی معراج ہے؟ فرمایا نہیں ابھی تو چل رہے ہیں. دوسرا آسمان آیا, ملاقات انبیاء سے ہوئی. مولا اب تو معراج ہے؟ فرمایا نہیں ابھی تو چل رہے ہیں. تیسرا آسمان آیا, چوتھا آسمان آیا, پانچواں آسمان آیا, چھٹا آسمان آیا, پھر سدرۃ المنتہا آیا. سدرہ پہ جبریل رکا, مصطفیٰ چلے, سواری رک گئی. آگے پھر بقعہ نور آیا, پھر سواری رک گئی, پھر چلتے گئے, پھر چلتے گئے, پھر چلتے گئے. نہیں اتنی جلدی ویسے بندہ ادھر پہنچتا نہیں جتنا ٹھنڈا. سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہو یار. جب وہاں پہ گئے, اب آواز قدرت آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم میں آواز آئی, 53 نمبر سورہ ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اور اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم, جب یہ معراج سے اترے ہیں, مَعَدَ اللَّهِ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راجدے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں, یہ جب بھی بولتے ہیں وہ اس کی مرضی سے بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا. آپ تو جو بیٹھے ہو, ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. یہ والا مقام آیا, ادھر وہ ہے ادھر وہ ہے, تجھے جو کو مولا یہ مقام آیا, ہاں نا یہ مقام آیا, مولا بس میں نانا او ادنا. یا اللہ جڑا تیرے نبی دی معراج تے بول دیا مدینے جانا چاہیے. ابھی بھی بار بار چوکا فرمایا او ادنا. جب یہاں پہ آیا میں نے پوچھا یا اللہ کسی کے معراج پہلا آسمان, کسی کی تیسرا آسمان, کسی کی چھٹا آسمان, کسی کی ساتواں آسمان, کسی کی سدرہ پہ, یہ تو ساری حدیں پار ہو گئی. اب تو بتا تیرا یار معراج بھی آیا ہے. نانا سبحان الذی اسریٰ, ارے تے یار سیر کرنا ہے پہ. دیکھیں لجبالوں کا بڑا فیض ہے پورے پاکستان میں, دیگر ممالک میں بھی. اس منہج پہ آتا ہے نا تو کوئی اور نہیں جانتا, محبوب ہی محبوب کی بات کو جانتا ہے. دعا کرو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگیاڑی جل پڑے.
جب جان پڑے پھر اس طرح کے ٹھنڈے نعرے تو نہیں نہ چلتے. یہ نعرے 10ویں پہ اس طرح کے نعرے کلوں پہ نعرے. لقمان چیزی جب ایک باری کھڑے ہو کے لاؤ انہوں نے کہا معراج والے کیڑے آئے نے اللہ انہوں نے معراج کرائے. ایک باری لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صفائی ہو رہی ہے راہ والی بھی میں کمک نہیں ہو دوں تے وہ بندیاں نے کچھ یاد خیر ہے یہ صفائی بڑی کرائی راہ والی سارا صاف ہویا ہے تے چونا روڑ دے اتے ہوئے انہیں کہا جی کوئی منسٹر ہے جڑا آمدہ ہے پیا تے پوری گورنمنٹ ہلی پئی ہے اپنوں اپنی پئی سارے پولیس والے وارڈن والے سارے تھانے والے تھی آئے نے واسا دیاں گڈیاں بھی تھی بار کمیٹی آلیاں کھلوتیاں نے کمی نہ روے صدقے جاواں جدوں ایک چلے نے نا پوچھتے نے عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے ملائکہ میں پوچھتے ہیں جبریل امین نو پوچھتے ہیں تانوں تے پتہ ہی ہونا ہے تانوں تے پتہ ہی ہونا ہے عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے محمد کربلا کر اپنے آیا چلو رحم دنیا نہیں دستے اس دے مکھ تے مین دا گھونگٹ یہ گلا عام نہیں ایک آدمی بیٹھے نے چشتی قبلہ بیٹھے نے یہ نہ والی گلا نہیں تو میں کردہ نہ پیا الف دے مکھ تے مین دا گھونگٹ تینوں جانن والے جان لیا پانا بلے کے انا بشری دے تینوں عاشقانی پہچان لیا گھر والا گھر اپنے آیا انہا لوگاں سمجھ مہمان لیا اسرا دی سمجھ آئی کہ اسرا یہ سیر ہے مصطفیٰ کی کوئی جملہ ضائع نہ کرنا جن کی سیر او ادنا ہو اللہ جانے ان کی معراج کیا ہے یہ تو قبلہ عام الحزن تھا عام الحزن تھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا نبی پاک کی بڑی پیاری زوجہ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا بڑی محبت تھی اب اتنی ٹینشن اور تکلیف سے وقت گزرا علماء نے لکھا یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال ہے ادھر سرکار کچھ غمگین سن ادھر اللہ نے مصطفیٰ دل جوئی واسطے نا دل جوئی واسطے دل جوئی واسطے اپنے یار نے اپنے کول بلایا بھئی معراج مصطفیٰ کا میں نہیں بیان کر سکتا مجھے کیا پتا مصطفیٰ کا معراج کیا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں اگر گنبد خضرا کے مکین جب جبریل لینے آیا جب جبریل نے قدم چومے جبریل کی معراج ہو رہی تھی میں یہ جملہ دائر میں آگے چلنا چاہتا ہوں جب جبریل قدم چوم رہا تھا
یہ جبرائیل کی معراج تھی. جب مصطفیٰ کا قدم براق پہ آیا, براق کی معراج ہو گئی. جب مصطفیٰ بیت المقدس میں گئے, انبیاء نے دیدار پایا, 1.25 لاکھ کی معراج ہو گئی. دونوں کی سجدنی سمجھ آ رہی ہے. اب مصطفیٰ کا قدم پہلے عرش پہ آیا, پہلے عرش کی معراج ہے, دوسرے عرش پہ آیا, دوسرے عرش کے معراج ہے, سب عرشوں پہ آیا, سدرہ پہ آیا, جبریل تک گیا, جبریل تک گیا, جبریل تک گیا, جبریل کی معراج ہے. آب دم سے دھویا تو آب دم کی معراج ہے. محمد کے قدم جنت میں لگے, جنت کی معراج ہے. نہیں بولن دے. حوروں نے آ کے دیدار پایا, حوروں کی معراج. حضور کرنے کب گئے تھے؟ حضور تو کروانے گئے تھے. جو کیا وہ تو وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. اب دیکھو نا, جنت میں یوں تشریف فرما ہے. اب حوریں آئیں, عرض کی حضور ہمارے لیے, فرمایا ابو بکر. حضور میرے لیے, فرمایا عمر. میرے لیے, فرمایا عثمان. سردار آگے بڑھی, کہا حضور میں حوروں کی سردار. یوں دیکھ کے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ آکھے حضور تسی نبیوں دے سردار, میں حوراں دی سردار, تسی مینوں دیکھو. سمجھ نہیں, تو چپ کر جا, تجھے بلال دے. اور اس کے بلالی والا بیٹھا ہے, سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ. فرمایا جا تجھے بلال دیا, قدموں کے ہاتھ لگا کے رکھ دیا. کہا کسی کو ابو بکر, کسی کو عمر, میرے حصے میں بلال رہ گیا ہے. ہمیں چپ کر, اجے بلال نو نہیں پوچھیا, پتہ نہیں تینوں قبول کر. بلالی والی اور جیتے رہو جو اس نے محمد نے پڑھ پڑھ لوں. اے تن میرا اور یار چشم جو ہے تو فرمایا اچھا ایک نقطہ اور پیش کر دوں. دیکھیں جی, اللہ پاک جب وحی فرماتا ہوں, کیا فرماتا نہیں معلوم کیا فرماتا, تو جبریل امین لے کے آتے ہیں. کون لے کے آتے؟ جناب جبریل علیہ السلام آپ لے کے آتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جب سدرہ آیا, جبریل رک گیا. نہیں رکا, جبریل آپ مجھے دیکھیں نا یار, آنے جانے والوں مجھے دیکھیں, میں قرآن پڑھا رہا ہوں. جبریل رک گیا. تو جب وہ چلے نا, یہ کون ہے؟ چاند بھی چمکتا ہو نا, وہ بھی شرماتا ہے. میں ایڈا سونا نہیں, جیڈا سونا مدینے دا چاند ہے. مدینے کا چاند پیارا لگتا وہ کہے سبحان اللہ. یہاں پہ کلام لکھا تھا, مدینے پاک جا کے خود لکھا تھا, کہو تو پڑھ دیتا ہوں. چلو آگے جا کے پڑھوں گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. جن کو چاہیے ایمانداری سے سبحان اللہ. وہ جس نے چاند شرمائے, وہ چہرہ کملی والے کا, وہ چہرہ کملی والے کا. خدا جس نے نظر آئے, وہ چہرہ کملی والے کا, وہ چہرہ کملی والے. ارے کہاں جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے, سدرہ سے گزر جائے وہ چہرہ.
بات پہ وقت کافی ہو جائے گا، آج اتنا ہی کافی ہے کہ جو لے جانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، سبحان ہے، جو جانے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو لے جانے والا ہے وہ بھی پاک ہے۔ لیکن کمال اب ہوا جب موسیٰ گئے، فرمایا فلما جاء موسیٰ، فلما جاء موسیٰ۔ اب یہاں پہ کثیر کتب میں لکھتے ہیں کہ فرمایا ذرا جوڑے اتار کے آنا۔ جب حضور چلے تو سدرہ سے جب لامقام تو خیال آیا جوڑے نہ اتار دوں، آواز آئی سونا وہ کلیم تھا آپ محبوب ہیں، وہ کلیم تھے آپ محبوب ہیں، آقا سنگ جوڑے ہی آ جاؤ، سبحان الذی اسریٰ۔ اب آگے لفظ ہے بے عبدہی، کیا لفظ ہے؟ یہ عبد کیا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں، تو آپ بھی تو بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی بندے ہیں، فرق ہے۔ آپ منہ سے کہتے ہو اسی تیرے ہیں، انہاں نوں رب کہندا ہے اے میرے نے، بڑا فرق ہے۔ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ وہ عبد ہے نا، بندے آئے آ کے کہا اے نبی اللہ پانی کی پیاس ہے، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ نے ڈنڈا مارا، پتھر میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ وہ بھی ہیں جو ڈنڈا مارے تو پانی۔ امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ نے آ کے عرض کیا آقا پانی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، یوں ہاتھ کیا 5 انگلیوں میں سے پانی جاری۔ وہ عبد ہے، یہ عبدہو ہے، وہ رسول ہے، یہ رسولوں کا امام ہے۔ وہ ہے کہ اپنی مسند پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، میں سلیمان کا بیٹا ہوں، وہ پرندے جو میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں۔ راجہ والی والو جو پرندوں کی باتیں سنیں اسے عبد کہتے ہیں، جو پتھروں سے کلمہ پڑھائے اسے عبدہو کہتے ہیں۔ میرا بیٹا یہ جو کیڑی بات کرے سلیمان پیغمبر مسکرائے، کیڑی بات کرے، قرآن ہے نا، فرمایا سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، کیڑی بات کرے سلیمان پیغمبر مسکرائیں۔ وہ جو کیڑی کی بات پہ مسکرائے اسے سلیمان پیغمبر کہتے ہیں، جو آج بھی امتی کے درود سن کے مسکرائے اسے جو آج بھی تم درود پڑھو حضور سنتے ہیں، نہیں سنتے؟ جن کا ایمان ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ بڑی تعظیم ہے، بول تو نہیں ہو رہے، پکے تو نہیں بیٹھے، ایک بار ایمانداری میں تو سبحان اللہ۔ بڑی تعظیم ہے، قبلہ رجی جناب آدم کو سجدہ ہوا۔ کس کو سجدہ ہوا؟ نہیں سارے بولے، کن کو سجدہ؟ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی پہ ختم ہوا۔ جبریل بھی تھے، سارے ملائکہ بھی تھے، یہ تھے آدم۔ اب باری آئی تیرے تھے میرے معراج والے نبی کی، فرمایا جاؤ سارے، جاؤ جاؤ، اندر نہیں جانا سارے۔ یہ بارگاہ آدم نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفی ہے۔ یہ حضر ہوئے، میں سنیاں جگا لوں، جگانا نہیں، مولا بلا لوں، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تسی جو قرآن لے کے گئے اونچی تے بولنا ہی نہیں، یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، رب دے محبوب دی بارگاہ ہے۔ یہاں تو اونچی بولنا بے ادبی پہ آ جائے گا، اینج کر کے اٹھانا بے ادبی، مولا کی کرا؟ فرمایا سارے دا سارا نور دا بنایا ہے،
تیرے ہونٹ کفور دے آج دے دن واسطے بنائے نے یا جبریل قبل قدمے ہی اگے ود کے سونے دیاں تلیاں جب بھی چوما جاتا ہے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ یہ انجھے تو سبحان اللہ کون ہے اب جبریل امین ہے قدمین مصطفیٰ ہے اب یہ گھوم رہے ہیں عرض کی مولا اٹھا فرمایا وہ آدم تھے میری مرضی سے گئے میری مرضی سے اٹھے اب جانا تو میری مرضی سے تھا اٹھنا یار کی مرضی سے جایا تو میری مرضی سے ہے اور جدو یار آنکھ کھولے بہت سی اب حضور کہے تو اٹھنا ہے جتنی سمجھائی اتنا اونچا سبحان اللہ جب آدم کو سجدہ شروع ہوا ختم ہوا چلو چھوڑ دیتا ہوں رہنے دیتا ہوں یہ جن کو چاہیے ایمانداری سے زبان لگے پورے 10 منٹ باقی آئے میں نکل رہا ہوں 10 منٹ میں آدم کا سجدہ شروع ہوا اللہ کی مرضی سے ختم ہوا شروع ہوا ختم ہوا شروع ہوا ختم ہوا اگلا جملہ نہیں بولوں گا والی مانو جو شروع ہو اور ختم ہو جائے وہ سجدہ آدم ہے محمد جی کا درود شروع تو ہوا محمد جی کا درود شروع تو ہوا محمد جی کا درود شروع تو ہوا نہ آج ختم ہوا نہ قیامت تک ہوگا یہ مقام آدم ہے کہ فرمایا ملائکہ جی مولا فرمایا سجدہ کرو سبحان اللہ کیا کرو سجدہ کس نے کہا کدھر لکھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ تب ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم آدم ہمارے کیا لگتے ہیں نہیں لگتے جن کے لگتے ہیں وہ بولے کس سے بنے کدھر لکھا ہے آپ کو ہمیں آیت پڑھنا چلو نہیں پڑھتے میں دیکھا قرآن والا جتنے بندے وہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ اللہ میں سنو لوگو ہم نے باپ آدم کو پاک جنت میں رکھا اور پاک ہی مٹی سے گندا اور بنوایا اور خود اپنے ہاتھوں پاک ہاتھوں سے بنایا آدم بن گئے کس سے بنے مٹی سے اللہ سانورا والی آدم قدہ بنایا اللہ میں سورہ اللہ 76 نمبر سورہ ہے وَمَا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ and we create the man with mixed sperm drops اللہ میں نے تجھے پانی کے اس گندے قطرے سے بنایا تم بنے پانی کے ابا بنا مٹی کا تم بنے پانی کے ابا بنا مٹی کا تیسری بات کہہ رہا ہوں تم بنے پانی کے ابا بنا مٹی کا راہ علی والو کسی باپی دیوبندی حدیث سے لڑائی نہیں کرنی اس کو قرآن بتاؤ بننے میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں بننے میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں اور جنہوں اسی اپنے ابے بن کے نہیں داخرہ دے ابے بن کے سے جتنی سمجھ آئی اتنا اچھا سبحان رکھا دو یادہ حکم کر آدم کی باری آئی ملائکہ آئے صرف ملائکہ اب باری آئی محمد کی میں نے کہا ملائکہ وہ اور تھے یہ اور ہے ان میں تمہارا کام تھا اب باری آئی محمد کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی خالی تسی نہیں پڑھو گے میں رب بھی درود کرا گا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اچھا میری طرف دیکھتے
انبیاء کا وہی 5 منٹ رہ گئے، انبیاء کا خواب یہ بھی وہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آپ کا خواب وہی نہیں، انبیاء کا خواب اور ہے. تو نبیوں جیسے بنتا ہے، تیرا تو خواب اور ہے، نبیوں کا خواب اور ہے. انبیاء کو خواب آیا، جناب یوسف کو خواب آیا کہ ستارے چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آیا کہ نہیں آیا؟ تو پورا نہیں ہوا، نہیں ہوا. نہ چاند آیا، نہ سورج آیا، نہ ستارے آئے. ہوا. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عمر. اللہ برکت دے آپ کو. ہوا لیکن مانوی لحاظ سے بھائیوں نے سجدہ کیا. اسے کہتے ہیں مانوی طور پہ، حقیقی نہیں. جناب ابراہیم کو خواب آیا، اپنے بیٹے کو انگلی لگا دی، فرمایا میرا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا پتر کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا. ذبح ہوئے نہیں، کرنے لگے تو تم آیا. خواب پورا ہوا لیکن مانوی ہوا، مانوی ہوا. حقیقی کسی نبی کا خواب پورا نہیں ہوا. اب مصطفیٰ سن رہے ہیں، حضور کو خواب آیا. آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ بتا رہا ہے کہ امام ترمذی نے اس کو لکھا. وہ لکھتے ہیں صبح حضور نے صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ آج نہ میں محمد جی کو خواب ہے، میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا. اب خواب تھا مصطفیٰ کا، رب جانتا تھا یہ خواب مانوی نہیں ہوگا بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مانوی پورا نہیں ہوا بلکہ حقیقی معنوں میں پورا ہوا. بعض بندے ہمارے علماء اس چیز کو باخبر ہیں. ہمارے ایک پورا ایک گروہ ہے مسلمانوں کا، ان کے علماء ہیں، وہ قبلہ حضرت سارے اس بات پہ اجماع کرتے ہیں، متفق ہیں کہ نبی پاک کو خواب میں سارا معاملہ ہوا ہے. حضور حقیقی معراج پہ نہیں گئے، کہتے ہیں خواب میں ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب تھا. اب مجھے بتائیں، ایک ہی جواب کافی ہے. آپ میں سے کوئی بچہ غیر بکر کوئی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے کہے کہ میں رات خواب میں نا یورپ بھی گیا، یورپ سے لندن، لندن سے امریکہ، امریکہ سے ایران، ایران سے عراق. آپ سارے کہو گے خواب میں تو بندہ کتنے دا کتنے جا سکتا ہے، تو کوئی پریشانی تو نہیں نہ ہوگی کسی کو؟ پریشانی تب ہو اگر وہ کہے کہ میں راتوں رات نہ بغیر جہاز کے نہ سارے ملک پہ ہو کے آگے، پھر پریشانی لاحق ہوگی. تو یہ بات جب حضور نے آ کے حرم میں بیٹھ کے فرمائی نا، صحابہ پاس آئے، حضور نے فرمایا صحابہ رأیت ربی، صحابہ رات میں نا اپنی رب کو دیکھ رہے ہیں. اب جب صحابہ نے سنا، ان میں سے انہوں نے بھی سنا جو نہیں مانتے تھے. انہوں نے جا کنڈی کھڑکائی، ایک بیلی دی، وہ بیلی باہر آئے. انہوں نے کہا گل انجے ایک گل پوچھنا ہے یا سارے رل کے. انہوں نے کہا جی چھیٹی پوچھو. ہاں. انہوں نے کہا پوچھنا ہے وے کہ کوئی بندہ راتوں رات بیت المقدس سے ٹر جاوے، پھر پہلا آسمان، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سدرا، پھر لامکان، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر سارا کچھ پھر ٹر کے آ جائے، واپس آوے کہ کنڈی بھی ہلدی ہوئے، بستر بھی گرم، بولو تے صحیح یار. کام ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہ جی نہ، انج دا کوئی کام نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ انج ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم پکا پیری نہیں، انج نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی جا ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا میرا نام ابو جہل ہے، تیرے گل کیتی ہے مصطفیٰ نے. اگوں بولن والے فرماندے نے میرا نام ابو بکر ہے. اگر گل محمد کیتی ہے نا، اگر گل
नामा मोहम्मद जा भी सकते नहीं। जिन्ना बोलो मैं ऊंची बोलो मार के चला जाना। मेरी टाइम पे खत्म हो गया नहीं। गल थोड़ी ही रह रही है, चलो फिर कभी आए थे पढ़ांगे, इजाजत दे दो। नहीं सुननी जिना सुननी तो भी हट चुके सुभान अल्लाह। जिन्हें कल हुजूर तक पहुंची ना उन्हें के जाके पूछते ना आके पूछना नहीं, जुमला दिल दे रह जाना ते सुन्नी बन के दुनिया तो जाना। जिना कल अबू बकर की थी आपने फरमाया ओए जिन्नू मान लइए ना फिर पूछी ना नहीं। अन्ना बोलो ना यार अबू बकर मनने वाले जिन्नू मान लइए ना जिन्ना जिन्ना बने और ऊंची कर सुभान अल्लाह। मैंने जी तुम मान लइए ना सुभान अल्लाह, पूछी तो नहीं असा एवी मने है ना ना आखिर दे मन ले असा ओही मने है ना लामी अली तो लामी यूलत असा नहीं देखिया मुसा के देखिया बंदे होली बोले नहीं मुसा देखिए नहीं बिना देखिए नहीं उन्नति देखिए सारी रात रोंदे दे ते मरिया मैं पुर जावा मुड़ के ना वहां पहुंची सी सब मजा बड़ा आया पीरां दा ते वो पूछी लगे उन्हें बयान की होया सी अनी ये नहीं याद आके वो एक बार ईमानदारी ना कम सुभान अल्लाह। वो ले जाने वाला मुस्तफा जाने वाला हम मानने वाले मुनकर नहीं है, हम मानते हैं कि हुजूर को मेराज हुआ। अल्लाह जाने अल्लाह ने क्या क्या नज़ारे कराए, क्या बातें हुई। जिब्रील भी नहीं था। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं कुरान पढ़ूं तो सुभान अल्लाह सीने के जोर लगा के। अब जब मेराज सुभान अल्लाह, तो यार रसूलल्लाह कोई बात अल्लाह ने मैं सुने तू नहीं बोलना अल्लाह जब अल्लाह तू बोलना तो मैं बोल। अल्लाह जिब्रील करके फरमाया सुनिया इन्हों कह फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। एक बार फिर पढ़ना कोई ईमानदार का बोला जाए फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाया सुनिया इन्हों कह गल हुई मां जो जेड़ी गल हुई उत्थे जेड़ी भी हुई या अल्लाह मुस्तफा दी जुबान तो कहलवा ही दे। फरमाया रात अद्धी सोनिया ने उठाया इन्ना कुछ कीता कोल बुलाया जिब्रील भी पीछे यार दियां गल्लां ने यार जाना पता नहीं किन्नू मजा आ रहा है। ये मेरा हाथ किदों होया सी दिने सारे हम पता ही माशाअल्लाह तो मजमा सारा जानते रात ही गया मेरा बेटा हसन वाली गल खत्म हो गई जो हसाना सी मैं हसाया सी हुण इन्नी गल दिल च पा लजपाल जो गए रात का टाइम सी कुरान दसदा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र फरमाया रातां कीमती हुंदियां जे रात ओही हुंदी है जदों कोई महबूब अपने मुहिब नूं मिलदा है ना रात नूं मिलदा है ते मैं भी यार नूं रात बुलाया मैं कुरान भी राती कल्ले आए। मौला मैनू अजे समझ नहीं आई। फरमाया इमाम बैकी ने इस रिवायत को लिखा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रावी हैं। आप फरमाती हैं
क़यामत का दिन होगा, एक ऐलान होगा। नबी पाक ने फरमाया ऐलान होगा, ऐ मैदानी माशर वालों, अल्लाह कह रहा है जेड़े बंदे अद्धी रात नूं ओदे वास्ते निगा बिस्तर छड़ के ठंडे पानी नाल वज़ू करके मुसल्ला डाल के तहज्जुद पढ़दे सन, अल्लाह हुक्म दे रहा है मुहम्मद दे उम्मतियों जेड़े रात अद्धी नूं रब वास्ते अपने खालिक दी मोहब्बत विच वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जेड़े अद्धी रात उठ के उन्होंने रो रो के मनाते सन, अल्लाह फरमांदा मुहम्मद दे नौकर बाहर आ जाओ, बगैर हिसाब किताब तो जन्नत। ये जो रात का जागना है ना, ये कौन जागता है? लगी वाले नींद ना आवे। दुआ करो साड़ी किसी फकीर को बैठ के लग जाए, जो लग जाए फिर दिल नूरो नूर होंगे। फिर दिल के बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं, कल्बे मोमिन गुजरगाहे जलीले अकबरस्त, आज हजार काबा यक दिले बेहतरस्त। आप फरमाने ने फिर जेड़ा राती उठ उठ के रोंदा है ना, ओदा कल्ब नूरो नूर हुंदा है, रब दे जलवियां दा जमाल हुंदा है। जरूरत है मिराज की रात में आने वालों, जो बंदा बेनमाजी है मुझे माफ करना, मेरे हाथ बंधे हैं, उसका मिराज वाले नबी से कोई प्यार नहीं, वो ऊपर ऊपर से बातें करता है। जो बंदा बेहया है उसकी आंखों में गैरत नहीं है, चौंक से जाती हुई बेटी उसको अपनी बेटी नहीं लगती, माँ नहीं लगती, मेरा बेटा मुझे माफ करना, उसका मिलाद वाले नबी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अजान की आवाज सुन के बैठा रहे, अल्लाह फरमाता है रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। नमाज वो है कि बड़े से बड़ा काम भी है, काम को छोड़ के जो नमाज में आए वही तो मर्दाने खुदा है। और ठंडा बोलना नहीं, और ठंडा बोल बंदा नहीं चिपको रहा। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ आपका दादा या चाचा या बाप पूरी जिंदगी की कमाई करके सफर में जाए, वो ला के कहे बेटा ये मैं पूरे यूरोप में से सबसे अच्छी चीज तेरे लिए लाया हूं, वो बेटा यूं लेके यूं देख के वहां पे रख दे। बताओ उस लाने वाले का दिल नहीं दुखेगा? मुस्तफा मेराज पे गए, सहाबा पूछा आका साढ़े लिए भी कुछ ले आए हो? फरमाया सहाबा तुम्हारे लिए एक मेराज ले आया हूं। जिसे वो मेराज चाहिए ईमानदारी से कहे। नबी साईं ने फरमाया साहबा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, जब मेरा गुनहगार उम्मती 5 वक्त मुसल्ले पे आएगा रब उसे भी मेराज अता फरमाएगा। आज जरूरत है हमारे बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो जाए। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे ना, मलफूज़ात चिश्त में औलाद अहले बैत के हवाले से लिखते हैं, अपने घर में नफल पढ़ रहे थे, अचानक इमाम बाकर कुएं में गिर के शहीद हो रहे हैं। बड़े जोर लगाई, रोला डाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा खटखटाया, इमाम बाहर आओ थोड़ा बच्चा ना। इमाम ने नमाज नहीं छड़ी। साढ़े अज घर थोड़ी जी परेशानी आवे असी नमाज नहीं पढ़ते, साढ़े घर विआह होवे असी नमाज नहीं पढ़ते, साढ़े घर फौतगी होवे असी नमाज नहीं पढ़ते। इमाम दा बच्चा शहीद हो रहा है, नमाज नहीं छड़ रहे ज़ैनुल आबिदीन। जब कभी खुशू और खुजू से नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेर के बाहर निकल के पूछते हैं कादा शोर पाया जी? आख्या हुजूर तुसा सुनिया नहीं तुहाडा लाल शहीद हो गया? फरमाया मैं नहीं सुनिया, मैं ओदी बारगाह च होवां ना ते मेरा ध्यान ओदे विच हुंदा है, मैं नहीं सुन सकिया। फरमाया किथे शहीद होया? क्या हुआ खूह? क्योंकि आखिरी लफ्ज़ ने तुहाडी मोहब्बत 10 मिनट उत्ते रह गया। इमाम उस
खून मांगते गए, जाके यूं हाथ बढ़ा के फरमाया बच्चा बाकर हाथ पे ऊंचा कर, हाथ पे हाथ पा के इमाम बाकर नूं बाहर कढ़िया। राह वाली वालों विचों पानी नहीं निकलदा, धूड़ निकलदी है, विचों पानी नहीं निकलदा। जदों धूड़ निकली लोकां कदमां नूं चुम के पूछया शाह जी की है? आपने फरमाया परेशान ना हो, मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, ओने मेरे वल्लों।